ہم انسانوں نے وقت کو ایک خاص پیرامیٹر میں بانٹ دیا ہے، جیسے کہ سیکنڈز، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال اور صدی، اور ان چیزوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے کیلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ کیلنڈر کس طرح اور کب وجود میں آیا؟ ان سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ذمہ انفومسٹ۔ ناظرین، اینشینٹ ٹائم میں لوگ اپنے اندازے اور تجربے کی بنیاد پر وقت کا تعین کرتے تھے۔ وہ لوگ 2 راتوں کے درمیان کے وقت کو ایک دن سمجھتے اور مہینے اور سال کا پتہ ستاروں کی پوزیشنز کو دیکھ کر لگاتے۔ پھر شروعات ہوئی کیلنڈرز کی۔ مختلف ادوار میں مختلف کیلنڈرز بنائے گئے۔ مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہیبرو کیلنڈر کو بنایا گیا، جو کہ 35,000 قبل مسیح میں بنایا گیا۔ یہ ایک لونی سولر کیلنڈر تھا، جو کہ سورج اور چاند دونوں کی حرکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا، اور اس کیلنڈر کے مطابق سال میں 12 اور 13 مہینے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ایک سال 12 مہینے کا اور دوسرا سال 13 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اور دنوں کی تعداد 353 سے لے کر 385 تک ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد بنایا گیا رومن کیلنڈر، جو کہ روم کے پہلے بادشاہ رومیولس نے بنایا تھا۔ یہ لونر کیلنڈر تھا جو چاند کے حساب سے بنایا گیا تھا۔ اس کیلنڈر کے پہلے دن کا نام کیلنڈس تھا، جو کہ بعد میں کیلنڈر کہلایا جانے لگا۔ رومنز نے اس کیلنڈر میں مہینوں کے نام اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھے، جیسے جونو، اپریلس، مارس وغیرہ۔ اس کیلنڈر میں سال بھر میں 10 مہینے ہوا کرتے تھے، اور ہر مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد جولیس سیزر نے اپنے نام سے جولین کیلنڈر بنایا۔ یہ ایک سولر کیلنڈر تھا جس میں سال کے 12 مہینے تھے، اور ایک مہینے میں 28 سے 31 دن ہوا کرتے تھے۔ پورے سال میں 52 ہفتے اور ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے گریگورین کیلنڈر، جسے آج انٹرنیشنلی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس گریگورین کیلنڈر کو ایلوسس لیلیس نے بنایا تھا، اور پوپ گریگری نے اسے پبلک کے سامنے پیش کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اسے گریگوری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ کیلنڈر اصل میں جولین کیلنڈر کا ہی نیا ورژن ہے۔ گریگورین کیلنڈر ایک سولر کیلنڈر ہے، اور اس کیلنڈر میں سال کے 365 دن ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں، 52 ہفتے ہوتے ہیں، اور ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ ناظرین، گریگورین کیلنڈر میں ہر چوتھا سال لیپ ایئر ہوتا ہے، یعنی کہ ہر 3 سال بعد فیبروری کے 28 دنوں میں ایک دن جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ سال 366 دن کا ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ زمین کو سورج کا ایک چکر پورا کرنے میں 365 دن 5 گھنٹے اور 48 منٹس لگتے ہیں۔ اسی لیے ہر چوتھے سال ایک دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ سالوں کی گنتی میں کوئی فرق نہ آئے۔ ناظرین، اس گریگورین کیلنڈر کی شروعات 1582 میں کیتھولک ریاستوں سے ہوئی۔ پھر 1752 میں برٹین اور امریکہ نے گریگورین کیلنڈر کو اپنا لیا۔ جاپان نے گریگورین کیلنڈر کو 1873 میں اپنایا، اور چائنا نے سب سے آخر میں 1949 میں گریگورین کیلنڈر کو اپنایا، اور اس طرح گریگورین کیلنڈر انٹرنیشنل کیلنڈر بن گیا، اور آج دنیا بھر کے سارے ممالک اسی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے اپنے تہوار وغیرہ مناتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کیلنڈر کے بننے سے لے کر آج کے کیلنڈر کی ایوولوشن تک کی کہانی۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔